پارہ نمبر 3، فضائل انبیاء کرام علیہم السلام۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ارشاد فرمائے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ امت سے تو تمام انبیاء علیہم السلام افضل ہیں، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سے براہ راست کلام کیا اور کسی کو مختلف معجزات عطا کیے۔ آیت الکرسی اور اس کی فضیلت۔ قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز مانے نہیں۔ اس کے پڑھنے سے شیاطین اور چوروں سے حفاظت رہتی ہے۔ سوتے وقت پڑھنا اور ہر نماز کے وقت پڑھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت سے اس کو خاموش کرایا۔ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، جس طرح دین کا کام تصنیف ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، امامت ہے، نصیحت ہے، خطابت ہے، اسی طرح مناظرہ بھی دین ہی کا کام ہے۔ جو لوگ مناظروں کی مخالفت کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی اس آیت پہ غور فرمائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا، ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کس طرح زندہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کیا، پھر انہیں زندہ کیا۔ موت کے بعد زندہ ہونا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں آپ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ عرض کیا بلا، کیوں نہیں، یقین تو ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو میرا دل مطمئن ہوگا۔ آپ کیسے زندہ فرمائیں گے؟ فرمایا 4 پرندے لے لیں اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھیں اور پھر انہیں اپنی طرف بلائیں، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے اجر کو ایک مثال سے سمجھایا۔ کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ سود کی حرمت اور سود پر وعید۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ پھر سود کی حرمت کو بیان فرمایا کہ سود پر جہاں اور وعیدیں ہیں، وہاں عام ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ ہے، جس سے جنگ ہوتی ہے ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے اور حرام سمجھ کر کھاتا ہے، اس پر مداومت کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو بھی خدشہ ہے کہ ایمان ختم نہ ہو جائے۔ سود سے بچنا ضروری ہے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مالی جو معاملات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جو مالی معاملات ہوں اس کو لکھ لینا چاہیے۔ جامع اور مفید ترین دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ آپ نے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھائیے گا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم کیجئے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے۔ تو یہ دعا جو ہے خاص طور پر آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہے، یہ ہم سب کو زبانی یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آگے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے وفد کی خدمت نبوی میں آمد،
والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے 60 افراد کا وفد لے کر آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہونے میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ فرمایا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا درجہ دیا، اور کس طرح دیا؟ یعنی جو کام اللہ کر سکتے ہیں وہی کام اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ مثلا